بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، خوش رکھے اور حفظ و امان میں رکھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، ہمارے نبی علیہ السلام کی محبت کے بارے میں جو بات کر رہا ہوں، میرے دوستو میرے بزرگوں، ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کیا دن کیا راتیں۔ یہ ہماری جو 100 سالہ زندگی یا 1000 سالہ زندگی بھی میرے دوستو، اگر ہم ہمارے نبی کی شان میں بولتے رہے میرے دوستو، ہماری زندگی چھوٹی ہو جائیں گی، مگر ہمارے نبی علیہ السلام کی شان میں ابھی ہم بولنا ہی پڑے گا، ابھی کم پڑے گی ہماری زندگی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو میرے بزرگوں، فرمایا حضور کی شان اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ نے کہا لا الہ الا اللہ، پھر اس کے بعد میں میرے دوستو محمد رسول اللہ۔ اللہ کا ایمان مکمل ہوتا ہے میرے دوستو ہمارے نبی علیہ السلام کے نام کے ساتھ ہی۔ اگر میرے دوستو میرے بزرگوں، اگر آدمی اللہ کی محبت کرتا ہے تو اللہ نے خود شرط رکھی کہ فرمایا وہ آپ کی اتباع کرے، میں ان سے محبت کرنے لگوں گا۔ اب بتاؤ میرے دوستو، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ میرے دوستو میرے بزرگوں، فرمایا ایک صحابی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، موت مجھے بھی آنے والی ہے، آپ کو بھی آنے والی ہے۔ یا نبی اللہ، جب میں گھر کے اندر ہوتا ہوں آپ کو میں دیکھنا جی چاہتا ہے مجھے۔ تو پھر فرمایا میرا گھر چھوڑ کر، دار چھوڑ کر، کاروبار چھوڑ کر، یا نبی اللہ میں آپ کو دیکھنے کے لیے آ جاتا ہوں۔ میں آپ کو دیکھتا ہوں تو میرے دل کو سکون پہنچتا ہے، میری آنکھ ٹھنڈی ہوتی ہے، میرے دل کو سکون پہنچتا ہے، مجھے راحت ملتی ہے۔ یا نبی اللہ، آپ دنیا سے چلے جائیں گے، جنت کے اندر اعلیٰ مقاموں پر ہوں گے۔ یا نبی اللہ، کیا میں آپ کو بھی آخرت کے اندر دیکھ سکوں گا یا نہیں؟ میرے دوستوں میرے بزرگوں، یہ جو دل کی تکلیف کے ساتھ وہ صحابی نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا، اللہ کے نبی علیہ السلام تھوڑی دیر خاموش بیٹھے۔ اس کے بعد میں فرمایا قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی، وَصِدِّقِينَ شُهَدَاءَ وَصَالِحِينَ أُولَٰئِكَ كَانَ رَفِيقًا۔ فرمایا میرے دوستو یہ آیت نازل ہوئی، فرمایا وہ لوگ انبیاء علیہ السلام، شہید، شہداء، صالحین کے ساتھ رہیں گے۔ اور میرے دوستو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے کل ان کے ساتھ کل حشر کے اندر رہیں گا۔ تو میرے دوستو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ بات سنے تو ہمیں کتنی خوشی محسوس ہوئی۔ ایمان کے بعد سب سے بڑی خوشی فرمائی یہ حدیث سننے سے ہوئی۔ کیوں میرے دوستو؟ صحابہ اکرام اللہ کے نبی سے دل و جان سے زیادہ محبت کرنے والے تھے۔ میرے دوستو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام مرنے کے بعد ایک عورت آئی، آ کے کہنے لگی اللہ کے نبی علیہ السلام کا انتقال ہو گیا بول کے مجھے خبر ملی۔ فرمایا مجھے حضور علیہ السلام کا حجرہ دکھا دو۔ فرمایا وہ آقا علیہ السلام کے قریب گئی، فرمایا خبر کے پاس بیٹھ کر اتنا روئی دوستو، اس کی وہاں پر ہی اس نے اپنی جان دے دی۔ میرے دوستو میرے بزرگوں، فرمایا احد کے میدان میں فرمایا جب کئی صحابہ اکرام مر گئے، ایک عورت کو یہ پتہ چلا کہ اس کا حضور علیہ السلام دنیا سے چلے گئے۔ میرے دوستو گھر سے بے قرار ہو کر نکلتے ہوئے فرمایا کسی ایک مجمع کو دیکھا، مجمع کے بعد جا کے کہنے لگی کچھ لوگوں نے کہا کہ تیرے باپ کا انتقال ہو گیا، یہ سننا ہی تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی۔ پھر کہنے لگی بتاؤ کہ میرے آقا کا کیا حال ہے۔ پھر میرے دوستو اس کے بعد میں اور تھوڑی بے چین بے قرار کے ساتھ اور آگے بڑھی، کسی کہنے والوں نے کہا کہ تیرے بھائی کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی۔ پھر اس کے بعد میں اور تھوڑی کہنے لگی کہ میرے آقا کا کیا حال ہے۔ فرمایا اور تھوڑی آگے بڑھی تو فرمایا لوگوں نے کہا کہ تیرے بیٹے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی۔ کہا میرے نبی علیہ السلام کا حال کیسا ہے؟ پھر اور آگے بڑھی، لوگوں نے کہا کہ تیرے بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی۔ پھر آگے بڑھی، آقا علیہ السلام کو دیکھ کر کہنے لگی یا رسول اللہ آپ سلامت ہے تو دنیا کی مجھے کوئی تکلیف بھی ہے اللہ میرے کو کچھ نہیں ہے۔ اے اللہ کے رسول آپ سلامت ہے، الحمدللہ آپ اچھے رہے۔ تو میرے دوستوں یہ تھی صحابہ اکرام، عورتوں کے اندر بھی اللہ کے نبی سے محبت، اور فرمایا بچوں کے اندر، بڑوں کے اندر۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے گھر کے اندر روتے ہوئے اللہ سے دعائیں مانگ رہے، بہت دیر تک دعائیں مانگے۔ تو عورتوں نے پوچھا ابو بکر کیا بات ہے؟ اب بہت لمبی دعائیں، بہت دیر تک دعائیں مانگتے رہے۔ کہنے لگے مجھے اللہ تبارک تعالیٰ سے کہا اے اللہ میرا جو مال ہے اللہ کے نبی علیہ السلام لیتے ہیں، فرمایا میرا ہاتھ اوپر رہتا ہے،
اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا ہاتھ نیچے رہتا ہے۔ مجھے فرمایا حضور علیہ السلام کس طرح مال دیتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ فرمایا اے اللہ کے نبی کے دل میں یہ بات ڈال دیجئے، میرا جو مال ہے وہ اپنے مال کی طرح خرچ کرے۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ کے نبی علیہ السلام فرمائے یہ دعا قبول ہو گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام میرے دوستوں ابو بکر کا جو مال تھا، میرے دوستوں میرے بزرگوں، فرمایا اپنے مال کی طرح خرچ کرتے تھے۔ اور میرے دوستوں ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر، فرمایا تمہاری یہ پست خواب، تمہاری یہ حالات کو دیکھ کر فرمایا تمہارے وہ دن یاد آ گئے مجھے، اسلام لانے سے پہلے تم کیسے تھے، کیا کیسے حالات تھی تمہاری، خوش و خرم تھے۔ اس وقت میرے دوستو ابو بکر نے ایک چیخ ماری، کہا یا رسول اللہ، فرمایا میرا جو کچھ تھا، جتنا کچھ تھا یا رسول اللہ میں نے آپ کو لگا دیا، مگر آج بھی مجھے اس بات کا سب سے زیادہ غم اس بات کا ہے، فرمایا جو حق میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ادا کرنا تھا وہ ادا نہیں کر سکا، مجھے آج وہی بات غم ستاتا ہے۔ تو میرے دوستو میرے بزرگوں، فرمایا یہ تھی صحابہ اکرام کو اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت۔ اس لیے میرے دوستو ہم بھی محبت کے لمبے چوڑے دعوے کرتے ہیں، فرمایا ہم بھی ہمارے نبی علیہ السلام کے طریقے پہ چلنے والے بنے۔ اللہ میرے کو آپ کو ہمارے نبی کی سچی محبت عطا فرمائے۔